عام طور پر یہ رواج ہے ہمارے جو بیپاری بھائی ہیں، وپاری ہیں، بیوپاری بھائی ہیں، ان کے جب وہ کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، یعنی کہ جانور ہو گئے، مثال کے طور پر گائے، بھینس، بکری، بکرا ہو گیا، موٹر سائیکل ہو گیا، کار ہوگی، کوئی بھی وہ سودا کرتے ہیں تو خریدنے والا جب خریدنے کے لیے آتا ہے تو کچھ رقم ایڈوانس، یعنی کہ بیانہ کے طور پہ اسے ہم سرائکی اور پنجابی زبان میں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں شہی کے طور پہ، اس کو ایسے سمجھیں کہ ایڈوانس بیانہ کے طور پہ وہ رقم تقریباً 1000 5000 تک وہ دے دیتے ہیں. یہ ایڈوانس ہماری تھوڑی سی رقم ہے، یہ آپ رقم لے لیں تو باقی میں جب یہ چیز، یہ گائے یا بھینس، بکری ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یہ لے جاؤں گا، باقی رقم اس وقت میں آپ کو دے جاؤں گا. تو کسی وجہ سے اب خریدنے والا ہے وہ چیز، یعنی کہ گائے، بھینس، بکری، کار، موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کو خریدنا نہیں چاہتا کسی وجہ سے، چاہے وہ اس کی مجبوری ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا نہیں چاہتا. تو جو بیچنے والا بندہ ہے وہ کہتا ہے اب تو پھر گیا ہے، میں آپ کی ایڈوانس جو رقم ہے بیانے کے طور پہ جو آپ نے مجھے دی ہے وہ میں آپ کو واپس نہیں کروں گا. تو اس طرح کرنا جو ہے یہ شرعی لحاظ سے کس طور پہ، کس حد تک یہ جائز ہے؟ تو آئیے اس کا جواب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب بیچنے والے نے خریدار کے انکار کو مان لیا کہ یہ بندہ اب مجھ سے سودا نہیں لے گا، مجھ سے گائے، بھینس، بکری یا موٹر سائیکل یا کار یہ مجھ سے نہیں لے گا، تو اس نے سمجھ بھی لیا، اس نے مان بھی لیا ہے، تو اس نے اس کا سودا جو اس کو توڑ دیا ہے. تو جو بیچنے والا بندہ ہے اب وہ بیانہ کی رقم ضبط کر لیتا ہے، واپس نہیں کرتا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ بیانہ کی رقم واپس کرنا اب بیچنے والے پر لازم ہے. جو بیچنے والا ہے، خریدار کی رقم 1000 یا 5000 یا 50000 اس نے ایڈوانس دی تھی، تو اس بندے کو، خریدار کو، بیچنے والا آدمی، اس کو وہ اس کی رقم اس پر واپس کرنا لازم ہے. اگر واپس نہیں کرے گا تو سخت گنہگار حق العبد میں گرفتار ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بندے کا حق مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے. جب تک قیامت کے دن تم جتنے بڑے تم اللہ کے ولی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اتنی نیکیاں کرو، ہما وقت اللہ کی رضا، ایک ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو پھر اللہ اپنے کرم سے اس بندے کو راضی کر دے گا، تب جا کے وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. جب تک وہ بندہ جس کا حق ہے معاف نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو آپ حق العبد میں گرفتار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے. اس لیے میری مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی جو رقم ایڈوانس میں ہے وہ اسے آپ واپس کر دیں. اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بائع نہ ہونے کی حالت میں بیانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے، ظلم صریح ہے. یعنی کہ بائع کچھ چیز کا سودا ہوا تھا، اب اس نے اسے توڑ دیا ہے، وہ اس کا نہیں لینا چاہتا، اب وہ اس کا جو بیانہ ہے وہ ضبط کر رہا ہے، یہ صریح ظلم ہے. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. اس کا جاہل ہوگا. اگر آپ جاہل نہیں ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ اس کا جو بیانہ ہے، اس کی فیرت ہے، اس کے طور پہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے. سنیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، قال اللہ تعالی لا تأکلوا بالباطل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں نہ کھاؤ کسی کا مال نہ حق ناجائز طور پہ، باطل طور پہ نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ نہ کہیں کہ یہ پھرت ہو گئی جناب، آپ پھر گئے ہیں سودے سے، یہ 10,000 20,000 50,000 جو ہے میں آپ کو واپس نہیں دوں گا. تو مان لیجئے اگر آپ اس کو واپس نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن مرنا ہے آپ نے، یہاں پر نہ مانیں گے، ایک آپ کھائے گا، آپ کا پوری آپ کی فیملی کھائے گی، قبر میں آپ کو اکیلے جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر آپ جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے اللہ رسول کی رضا کی خاطر اگر وہ بندہ پھر گیا ہے، پھرت کے طور پہ اس کی رقم ہے وہ آپ ضبط نہ کریں بلکہ اس کو اسی طرح واپس کر دیں. یہ ہے حسن